تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ کھو دے. ویسے تو انٹرسٹڈ تو نہیں ہے ہمارے اوورال، نہ سیاستدان نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ. ان کو لوگوں کو ہمیشہ بلوچستان کے ریسورسز ہی اچھے لگے ہیں، لیکن خیر کیا کہا جا سکتا ہے. لوگ ہیں اپنی بڑھاس اسی پر نکالتے ہیں. لیکن اب یہ جو عدالتی فیصلے کی آڑ میں جو سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. ابھی آرمی چیف نے بھی سید آصف منیر حسین شاہ صاحب نے بھی قرار دیا ہے سوشل میڈیا کو شیطانی. یہ شیطانی میڈیا ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے نظریہ پاکستان پہ پورا اترنے والے حافظ بھی ہیں، ساتھ میں علامہ اقبال کی شاعری بھی رٹی ہوئی ہے. تو ادھر سے بھی دلیل ادھر سے بھی دلیل، تو بیچارہ ہمارے جیسا علی بے یقین کرنے والا کہاں جائے. تو کل جب ان سے سوال ہوئے تو انہوں نے پھر خوب وہ کی کہ آپ لوگ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا نہیں دی، سب چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بلوچستان میں 6 ٹریلین سے زائد کے وہ ہیں. میں نے کہا آرمی چیف صاحب نے ویسے بڑی نظر تو رکھی ہوئی ہے بلوچستان کی 6 ٹریلین سے اوپر ریسورسز پہ. کاش کہ اس 1 کروڑ عوام پہ بھی 1 کروڑ 20 لاکھ سم تھنگ یہ بھی اتنی جو ہے نا ان کو پسند ہو. ساتھ ان کے دائیں اور بائیں بازو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم احمد انجم اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب، دونوں کی اتنی امیدیں تھیں مجھے، ان دونوں سے اتنی امیدیں تھیں کہ یار یہ آئیں گے کچھ کریں گے. تیسرے مدعے پر آتے ہیں کہ 5 ورکر جو ہے نا کل اٹھائے گئے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا. وہ کوئی ٹاور لگا رہے تھے کسی کمپنی کا. ایک پہلے ہم کہتے ہیں کہ سگنل نہیں ہے، جہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اب یہاں پہ ایکٹیو زیادہ تر جو ہے نا بی ایل اے یا بی ایل ایف ہے. تو بشیر زیب اور اللہ نظر، آپ دونوں صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک عام بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارہ کہاں سے آیا ہوا ہے مزدوری کرنے. اگر کوئی کہے نا کہ بلوچستان پہ سیاسی لوگ پڑے ہوئے ہیں تو یہ شاید کوئی 5ویں کلاس والا تو سمجھ لے. ہم نے جو کوئی 8 جماعتیں پڑھ لی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بلوچستان میں ابھی بھی سروے بھی کرائے تو خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے کرائے. سندھ کہا پیپلز پارٹی کے، بلوچستان تو ویسے بھی ہمارے بائیں انگلی کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا بھی نہیں. مجھے چھوڑ کر جس کو دوست بنایا، مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہماری پی ٹی آئی سے نون لیگ میں چلی گئی اس حوالے سے کہ مجھے چھوڑ کر جس کو دوست بنایا اس کی خوبی بتا، میری خطا بتا. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. السلام علیکم، پاکستان انگلش نیوز میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچ یکجہتی مارچ جو لاپتہ لوگوں کے لیے کیا گیا تھا اب کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، اور اس پر کہا یہ گیا کہ مایوس ہو کر لوٹے ہیں. لیکن ابھی 2-3 چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا. اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے طلباء و طالبات سے خطاب کیا ہے، کیا سوال ہوئے، کیا جوابات ہوئے، اور پھر سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کیوں قرار دیا گیا، آگے کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. تیسری ہم بات کریں گے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 بیچارے مزدور تربت سے اغوا کر دیے گئے ہیں. کوئی بلوچ کا لدم تنظیم میں سے، بی ایل اے یا بی ایل ایف میں سے کسی نے غالباً اٹھائے. ابھی تک کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اس لیے ہم آدمی نہیں کہہ سکتے. پولیس والے وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں کس تنظیم کے پاس ہے. بہرحال تحقیقات جاری ہیں، اس پر بات کریں گے. اور چوتھی ہم بات کریں گے کہ خدا کر کے اینٹی کرپشن بلوچستان نے کارروائی کی اور اس میں بھی بیچارے چھوٹے موٹے ہی صدمے آئے. سب سے پہلی بات کرتے ہیں مہران بلوچ والے قافلے کی، جو وہاں سے اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نفرت لے کے جا رہے ہیں، ہم پر تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، ہمیں سنا نہیں گیا، ہمارے مطالبات کو
بالکل انہوں نے سنا ہی نہیں. لہٰذا ہم یہ جو نفرت ہے، یہ پیغام ہے، یہ گھر گھر لے جائیں گے. اور تو یہ تھا ایک طرف کا بیانیہ، اور وہ آ بھی گئے. اور جو آپ کہہ سکتے ہیں وفاق کی سیاست نہیں کرتے، یا پھر الگ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یا بلوچستان کو الگ کرنے کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ بڑا بہترین فیصلہ تھا کہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام آباد ان کو نہ سنے، GHQ ان کو نہ سنے، یہ بدزن ہو جائیں. جتنا بدزن ہوں گے اسٹیٹ لوگوں کو اٹھائے گی، چاہے ان کا تعلق ان سے ہو یا نہ ہو. تشدد کرے گی، آپریشن ہوں گے تو لوگ ہماری طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. اور اگر واقعی وہ لوگ صحیح ہیں تو پھر ریاست پھر اپنے وہ دشمن بڑھانے میں تو کوئی کسر تو نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے کسی کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دشمن گردانو تو پھر یہ بات غلط. آج جو وہ آئے ہیں تو وہ ایک لوگوں کا جمع غفیر تھا. تو ہم نے تو پڑھا ہے، ہم تو اس وقت بچے تھے، اتنے زیادہ شعور بھی نہیں تھا. یقیناً DGC فیصل نصیر صاحب نے دیکھ لیا ہوگا، وہ جب یہاں پہ کرنل ہوتے تھے تو اس دوران یہاں پہ کچھ بڑے یہاں پہ بڑا وہ مشکل وقت تھا. ایسا ہی ہجوم ہوتا تھا اس وقت، نعرے کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے تھے جو کہ دل نہیں کرتا یہاں پہ ریپیٹ کرنے کو. تو انہوں نے دیکھا، اور آج وہ DGC ہیں. وہ بڑا مشکل وقت تھا ان کے لیے بھی، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی بھی وقت مر سکتا تھا. وہ کہ آج بھی ایسی ہی ہے بلوچستان کو، تو سیکیورٹی زون میں ہم دیکھتے ہیں سچویشن آج بھی ایسی ہی ہے، لیکن اس وقت تو بہت ہی ٹف تھی. آج پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہو کہ کافی حد تک چیزیں درست ہیں، لیکن اس وقت بڑا ٹف ٹائم تھا. اور آج گئے پھر وہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر گئے. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں یہ BNM ہے، PLA BLF، یہ بلوچستان یونیورسٹی میں ان کی بڑی وہ ہے. یہاں سے مطلب یہ سنگت ثنا تھا، اس طرح یہ بشیر زیب، یہ دوسرے یہ اسی یونیورسٹی سے. تو آج بھی جو ان کے ہم خیال لوگ ہو سکتے ہیں ان کو کہ انہوں نے وہ شاید کالعدم تنظیم جو ہے نہ کی ہو، وہ شاید ویسے رہ رہے ہوں یا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی وہ کرنے کے لیے گئے وہاں بلوچستان یونیورسٹی میں. دروازہ وہ کھول نہیں رہے تھے، زبردستی کھلوا کے آگے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں سے، وہ جو شہداء کیمپ والا تھا نواب زادہ جمال ریسانی، تو اس کے بینر شینر کو پھاڑ رہے تھے. یہ جو جتک ہے علی مدد جتک، اس کا بھی وہاں پہ کیونکہ یہ وہاں سے کھڑا ہے، اس کے بینر بھی پھاڑ دیے. وہ تو شکر ہے کہ وہ بند تھا، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی. تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے نفرت میں، یہ ان کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے. تو چیزیں یہ تھی، یہ لوگ وہی کہ بھائی اسلام آباد ان کو مایوس لوٹایا ہے تو اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں. اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے کیوں اور یہ چیزیں یہ مایوس ہو کر لوٹے ہیں، تو یقین جانیے یہ بہت افسوسناک عمل ہے. یہ مایوس امیدیں دیتے رہو. جنرل سرفراز شہید صاحب کی ایک بات، ایک تو یہ تھا کہ ایجوکیشن کو پرموٹ کرنا ہے، اداروں کو جو ہے نا اپنی حدود میں رکھنا ہے. اس کی یہ چیز تھی کہ اس نے اپنے حاضر سروس جو کرنل کمانڈنٹ ہوتا تھا ISI کا، اس کو کہا DC چیئر کرے گا، آپ سائڈ پر بیٹھو گے. کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو نارملائز کرنے جا رہے تھے کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہم نے بلوچستان میں، چاہے بیوروکریٹ ہے وہ ڈمی ہے، سیاستدان ہے وہ ڈمی، ہر چیز ڈمی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اوورآل کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا نارملائز کریں. اس طرح پارک کا نام عسکری پارک سے فاطمہ جناح رکھا گیا. تو بہت چیزیں کچھ پازیٹیوٹی. اس سے بڑھ کے اس کا یہ تھا کہ گرلز کیڈٹ کالج ہیں یا BRC فیمیلز کو ہم نے آگے لانا ہے. تو یہ بڑے پازیٹیو اقدام تھے جو لیے جا رہے تھے. تو ان کی ایک بات مجھے جو یاد پڑتی ہے کہ بھائی امید کسی کی نہ مارے. تو آپ لوگ بھی GHQ بھی امید نہ مارے. اگر ایسا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، کچھ لوگ آ جائیں گے. اگر واقعی امید مر جاتی ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ بیان بھی کرے تھے، کیونکہ عام بندے کو تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ مایوس ہو کر لوٹے ہیں. وہ نفرت میں جا رہا ہے، وہ عام بندے سے نفرت
وہ نہیں کرنی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دیکھو دیکھو مجھ کو غور سے دیکھو، دیکھو تم نے کیا کھویا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ کھو دے. ویسے تو انٹرسٹڈ تو نہیں ہے ہمارے اوورال، نہ سیاستدان نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ. ان کو لوگوں کو ہمیشہ بلوچستان کے ریسورسز ہی اچھے لگے ہیں، لیکن خیر کیا کہا جا سکتا ہے. تو ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا. اب مظاہرے کرنے جا رہے ہیں. اب یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ نوجوانوں کو جذباتی کریں. تحریک ہے ڈیموکریٹک طریقے سے چلو، نہ کہ مزید مسائل بنے جائیں. آپ سخت وہ کرو گے ریاست پھر سخت ہو جائے گی. آپ آزادی کے نعرے لگاؤ گے یا ایسا کچھ کرو گے پھر ایک نسل جو ہے نا بڑے اہم کریم لوگ جو ہے نا چلے جائیں گے. تو ڈیموکریٹک وے میں چلو، ہر طریقے سے عوامی پریشر ڈالو گے ہر ایک آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس عوام کی پاور کو، جمہور کی پاور ہے اس کو ماننا پڑے گا اور اس کو منوانا پڑے گا. تو آپ نے جو بھی وہ کرنا ہے کائنڈلی یہ نوجوان قیادت سے یہی گزارش ہے کہ ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن پوری عوام آپ کے ساتھ ہوگی، خیبر سے لے کر پنجاب تک. تو مہربانی کر کے آپ نے ایسا ہی رہنا ہے. اب پھر بات کرتے ہیں اگلی کہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی سے یا دوسرے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے لوگوں کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ 9 مئی میں ہے یا نہیں ہے. ہمارا پولیس کارکن ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی ایم پی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ جیتنے والا ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی. واٹس ایپ گروپ میں چل رہا ہے. کیوں؟ وہ کچھ کرتے ہیں نیچے یہ چلے جاتے ہیں، پھر ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ہمیں کچھ کہو، ہمارے خاندان تک تم جاتے ہو. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کافی افسردہ ہوتے ہیں کہ بھائی اس حد تک نہیں جانا چاہیے، تنقید کسی حد تک ہو. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ہیں اپنی بڑھاسسی پر نکالتے ہیں. لیکن اب یہ جو عدالتی فیصلے کی آڑ میں جو سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک. ابھی آرمی چیف نے بھی سید عاصم منیر حسین شاہ صاحب نے بھی قرار دیا ہے سوشل میڈیا کو شیطانی. یہ شیطانی میڈیا ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے نظریہ پاکستان پہ پورا اترنے والے حافظ بھی ہیں، ساتھ میں علامہ اقبال کی شاعری بھی رٹی ہوئی ہے. تو ادھر سے بھی دلیل ادھر سے بھی دلیل. تو بیچارہ ہمارے جیسا الف بے پہ یقین کرنے والا کہاں جائے. تو کل جب ان سے سوال ہوئے تو انہوں نے پھر خوب وہ کی کہ آپ لوگ کیوں مایوس ہوتے، اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا نہیں دی، سب چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بلوچستان میں 6 ٹریلین سے زائد کے وہ ہیں. میں نے کہا آرمی چیف صاحب نے ویسے بڑی نظر تو رکھی ہوئی ہے بلوچستان کی 6 ٹریلین سے اوپر ریسورسز پہ. کاش کہ اس 1 کروڑ عوام پہ بھی 1 کروڑ 20 لاکھ سم تھنگ یہ بھی اتنی جو ہے نا ان کو پسند ہو، اور ان کے ساتھ ان کے دائیں اور بائیں بازو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم احمد انجم اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب، دونوں کی اتنی امیدیں تھیں مجھے، ان دونوں سے اتنی امیدیں تھیں کہ یار یہ آئیں گے کچھ کریں گے. لیکن یہ آئے بلوچستان کے، یہ ندیم احمد انجم صاحب جب یہاں پہ تھے ایف سی کے آئی جی، تو اس وقت تو ایف سی کا ایک ہی آئی جی ہوتا تھا، کوئی ناچ سوت والا چکر نہیں تھا، اور چپے چپے سے واقف ہیں اور بڑا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں. بڑا زیرک بندہ ہے یہ، ایسا نہیں ہے. اس کو لوگ یہ والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا چیزوں کو گہرائی میں دیکھنے والا اور سمجھنے والا بندہ ہے. اور جو دوسرا ہے فیصل نصیر صاحب، یہ ہے ایکشن والا اور اکثر وار زون میں رہا، اس لیے زیادہ خطرناک بھی ہے. لیکن بلوچستان سے اتنی جڑیں مضبوط ہیں ان کی کہ رشتہ داریاں بھی یہاں کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی بدولت بڑے کرپٹ اس سے اپنا وہ بنا کے خود کو نواز گئے. اب ان سے ہم نے یہ توقع کی کہ یار مشکل دور دیکھا بلوچستان میں، عوام کو ان سے پہلے امیدیں ہوتی تھی کہ یار وہ جنرل آیا بلوچستان سے اتنا واقف نہیں تھا، یہ 2 آئے، دونوں اچھی اس پر آئے. اور بلوچستان میں ماشاءاللہ اگر کوئی کہے نا کہ بلوچستان پہ سیاسی لوگ بڑے وہ ہیں تو یہ شاید کوئی 5ویں کلاس والا تو سمجھ دے.
ہم نے جو کوئی 8 جماعتیں پڑھ لی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بلوچستان میں ابھی بھی سروے بھی کرائے تو خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے کرائے، سندھ کا پیپلز پارٹی کے، بلوچستان تو ویسے بھی ہمارے بائیں انگلی کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا بھی نہیں. یہاں پہ کیا نواب، کیا سردار، کیا میر، کیا معتبر، کیا ملا، سب ان کی جو ہے نا جیب میں رہتے ہیں، کوئی ان کی اوقات ہی نہیں ہے بس. اور ایسے ایسے لوگ بلوچستان پہ مسلط کیے جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے خدا کی پناہ. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے تو پھر بھی سلیکشن ہوتی تھی، اس دفعہ تو کوئی ٹک ماری چل رہی ہے. ایسے لوگ جو شاید کلرک کی جاب لینے کے اہل نہیں تھے، ہم پہ وزیر بنا کے مسلط کیے جاتے ہیں. کیا گلہ کیا جائے ان سے. اب یہ بات ہو گئی. پھر بات ہوئی کہ افغانستان کے اس پر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اب ہمارا ایک بندے کو بھی کچھ ہوا تو افغانستان کو آرمی چیف نے بڑا کوئی سخت وہ کر دیا کہ ایک بندے پر بھی میں ترجیح نہیں دوں گا پورے افغانستان کو. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ جو پشتون ہیں اپنے آپ کو بڑی افلاطون چیز سمجھتے ہیں، نہ ان کی پاکستان میں کوئی وقت ہے، نہ ان کے جس ملک پہ یہ راج کرتے ہیں وہاں کوئی وقت ہے. کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں لیکن کمپرومائز ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایران نے حملے بھی کیے نا. ایران نے کہا کہ ہاں یہ ایران کے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن اگر ایسا ہمارے لوگوں پر کچھ ایسا ویسا کرے گا تو پھر ہم بھی تو چپ نہیں بیٹھیں گے. لیکن افغانستان پہ آرمی چیف کا بڑا ہارڈ سٹانس تھا. وہ وہی ہے، اس ملک میں پشتون ایندھن کی طرح استعمال ہوا ہے. یہ پی ٹی ایم کو ہم لاکھ اختلاف کریں، لاکھ ملک دشمن کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، یہاں تو بھائی اتنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ نہیں گرتی جتنی ان کی ویلیو گری ہوئی ہے اس قوم کی. اور ان کا جو حشر نشر کراچی سے لے کر وزیرستان سے لے کر بلوچستان ہر جگہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. کم سے کم اس کے بعد اب ایک ریکارڈ پہ تو آتا ہے کہ یار ہاں ان کے ساتھ وہ ہوا ہے. ہر صورت میں چاہے ایف سی میں یہ مر رہے ہوں، چاہے ویسے ایز اے مزدور مر رہا ہوں، کوئی ان کا وہ نہیں ہے. اور اکثر میں جب وہ کرتا ہوں، یہ باتیں کرتا ہوں تو یار لوگ اکثر وہ بھی کرتے ہیں کہ یار سخت باتیں کرتے ہو یا یہ یا وہ. تو بھائی کیا سخت باتیں؟ ہم نے تو وہ باتیں کرنی ہے جو عوام کے دلوں میں ہے. بینگ اے جرنلسٹ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر میں پیشہ ہی چھوڑ دوں. اس بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر ہم چلے گی بھی یہ دنیا چلتی رہے گی. میں گیا، عاصم منیر صاحب گئے، ڈی جی صاحب گئے، ڈی جی سی صاحب گئے، یار ایک اپنا وہ ہے، دنیا نے چلتے رہنا ہے. ہاں یہ یاد رکھا جائے گا کس نے کیا اپنے منصب کے ساتھ کتنا جسٹس کیا. تو پھر عمران خان پہ وہ ہوا تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ملک توڑنے کی بات کریں اور آپ معیشت تباہ کریں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ ہاں بھائی 5 سال مکمل کرنے. تو آپ ایسا نہ کریں. اور کہا کہ میں ڈی جی ایم آئی رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے میری ہر پارٹی سے تعلق رہا ہے. سیاستدان چاہتے ہیں کہ اپنا جو وہ ہے اس کو طول دیتے رہیں، اور وہ پھر ہر پارٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. یہ بھی آرمی چیف نے کہا وہ تو ہے. یہ چیز بات یہی ہے کہ اگر ایسا تھا تو پھر یہ پی ٹی آئی والوں پر تو اتنا وہ کیوں پھیرا گیا بھائی. لیکن خیر اب کون پوچھے. اب وہ دلیلیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم وہ آ تو گئے. وہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اگر فوج کے بارے میں کچھ بولو گے تو ویگو ڈالے لے کے جاتے ہیں. تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ بھائی ویگو ڈالے اس وقت تو نہیں لے کے جاتے جب آپ کانفرنس میں ہوتے ہیں یا کوئی وہ ہوتے ہیں. وہ جب لانے والے تھے وہ تو بعد میں آتے رہتے ہیں. تو اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے. جب یار لوگ چاہتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں. کیا ان کو کیا بات بری لگے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آ گئے ہیں. انسان جب آتا ہے نا کہ خود آؤ بھائی میری جو ہے آپ مجھے سناؤ، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے ڈی جی صاحب کا بھی اور آرمی چیف صاحب کا بھی. باقی
اختلاف ہو سکتے ہیں کہ وہ جو اپنا وہ دے رہے ہیں اس سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز پر کہ کھل کر آئے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سوال کریں، اور جس نے کوئی اچھا سوال کیا اس کو بھی سلام. اور پھر یہاں سے ہو رہی ہیں یہ رکشا بلوچستان سے، اس میں جو ان کے جید صحافی ہیں جس طرح غریدہ فاروقی، کرن ناز صاحبہ، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ، اجمل جامی صاحب ہو گئے، وہ دوسرا سعد رسول لائے ہوئے تھے. تو یہ اپنے چہیتے لوگ لاتے ہیں تو یہ ان کے بڑے خاص ہوتے ہیں. لیکن وہ صحافی پہلے شاید خاص تھے یا نہیں، جب وہ یہاں آ جاتے ہیں پھر وہ سارا لے جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ بس، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان اگر اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول میں رہے تو صحیح ہے. بلوچستان کی عوام تو خیر ان کو کیا حق دینا بھائی، ان کے ووٹ کی کوئی دقت ہے یہ، تو وہ پھر ایسے ہی رکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے یہ صحافی آ رہے ہیں ان کے تھرو. خیر تو یہ بات کی گئی. اب تیسرے مدعے پر آتے ہیں کہ 5 ورکر جو ہے نا کل اٹھائے گئے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا، وہ کوئی ٹاور لگا رہے تھے کسی کمپنی کا. ایک پہلے ہم کہتے ہیں کہ سگنل نہیں ہے، جہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اب یہاں پہ ایکٹیو زیادہ تر جو ہے نا بی ایل اے یا بی ایل ایف ہے. تو بشیر زیب اور اللہ نظر، آپ دونوں صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک عام بندے کا کیا قصور ہے، وہ بیچارہ کہاں سے آیا ہوا ہے مزدوری کرنے. اور میں تو کہتا ہوں کسی بھی انسان کو مارنا نہیں چاہیے. آپ لوگ خود یہ کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، آج ہم قوم کے لیے لڑیں. دوسری جانب آپ عام بندے بیچارے کو اٹھا کے یا مار دیں یا اس پر تشدد کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا وہ ہے. جتنا بھی ہم کریں کچھ اخلاقیات آج بھی ہیں. مطلب بتائیں کتنی کالعدم تنظیمی ہیں، ان کی فیملیاں یہاں رہ رہی ہیں، ایون کہ اگر ان کا بھائی بھی وہ نہیں ہے وہ یہاں رہ رہا ہے، سرکاری نوکریاں ہیں. تو آپ بھی کچھ اتنا وہ نہ کریں کہ کوئی عام بندہ بھی ہے اس کو مار رہے ہیں. حتیٰ کہ انٹیلیجنس میں بھی ایسے لوگ ہیں، ٹی جی آئی ایس آئی تک یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ لوگ بٹک گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایسا وہ نہیں ہے، وہ اگر آ بھی جائیں تو ہم ان کو، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اگر آپ کا وہ ہے بھی، وہ آپ جو آپ کے خلاف آپ کو مارنے پہ تلا ہو تو آپ اس کو وہ کریں. یا غریب بندے کا کیا قصور ہے. اور آپ تو لیفٹ کی خود کو کہتے ہو کہ ہم نظریاتی ہیں، ہم ناجائز وہ نہیں کرتے، تو ان کو آپ اپنی بلوچی عدالت میں کیا یہ کرو گے کہ یہ ایک مزدوری پر آئے ہیں، آپ کی سرزمین پر مزدوری کرنے، کھمبا لگانے، تو آپ ان کا گناہ یہ ہوگا. اور کیا بلوچی عدالت یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو مار دیا جائے گا. کتنا افسوس ہوتا ہے ایک بچے کو بڑا کرنا، وہ بیچارہ اپنے بچوں کی روزی روٹی وہ کر رہا ہو اور ایسے مارا جائے. تو ہماری گزارش ہے کائنڈلی ان لوگوں کو مارنے کا تو خیر ہم امید کرتے ہیں آپ سوچیں گے بھی نہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو مہمان سمجھیں. ایسا نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. آج دنیا ڈیجیٹل بن چکی ہے، کہاں امریکہ کے لوگ آ رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک پنجابی، پٹھان، بلوچ ان میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہماری التجا ہے آپ لوگوں سے کہ خدا را یہ نہ کرے، ناانصافیاں نہ کریں. آپ کے اندر بھی کئی ایسے شرپسند عناصر ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی آئیڈیالوجی والے ہیں، کئی ایسے وہ ہیں اپنی ذاتی دشمنیاں نہیں نکالی گئیں ان تنظیموں کے تھرو. تو جو بھی آپ کے گلے شکوے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا حل وہ اب آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے بندوق کا راستہ، وہ اب آپ لوگوں کا نظریہ ہے، گو کہ ہماری آئیڈیالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خدا را ان لوگوں پر جو ہے نا، ان معصوم لوگوں کو چھوڑ دیں، اور اس سے آپ لوگوں کی وقت بڑھے گی، عزت بڑھے گی. آپ ایسا کریں گے پورے پاکستان میں ابھی آپ لوگوں کی مائیں بہنیں گئی ہیں وہاں پہ، کتنی عزت ملی ہے. گو کہ آپ دیکھو اسٹیٹ مشینری نے جیسا کیا ہو، عوام نے تو عزت دی، ٹرینڈ دیکھا، وہ کیا کہ یار ان کے بھائی اظہار یکجہتی کے لیے، قانون کے لیے کہاں سے لوگ ہیں. آپ کے یہ ایکٹ پورے پاکستان میں نفرتیں بڑھائے گی، نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ پورے اس بلوچستان والوں کے لیے، بلوچ قوم. تو مہربانی کر کے یہ عام لوگوں کو نہ اٹھائیں اور نہ ماریں. اور تیسرا، خدا کر کے اینٹی کرپشن بلوچستان حرکت میں آ گئی، اور وہ 2-3 سالوں سے جو فراڈ آرڈر دیے جا رہے تھے بلوچستان میں محکمہ پاپولیشن ویلفیئر میں، تو اٹھایا لوگوں کو کہ بھائی اسسٹنٹ کو
اب اسسٹنٹ بیچارے کی کیا وقت ہے یار، وہ ڈی جی یا سیکریٹری کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کہیں بھائی، نزلہ تو بیچارے اس پہ لگتا ہے جس سیکریٹری نے یہ کارنامے دیے ہیں، ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے، اس کو اور بغاؤ جگہ ملی ہوئی ہے، اور اس سیکریٹری صاحب کی آپ پورا کیریئر اے سی سے لے کر سیکریٹری تک، اتنا شرمناک کیریئر ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے وہ بیان کرتے۔ وہ اتنا چالو تھا کہ اس نے اپنے سگنیچر بھی ڈی جی کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ سیکریٹری صاحب کی سائن ہے اور سکین کر کے تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو جو بھائی اس کا ذکر کر رہا ہے نا، دباؤ دے رہا ہے اینٹی کرپشن پہ کہ میرے بھائی کا نام نہ آئے، تو کاش یہ چیزیں آپ ایماندار صاحب آپ پہلے بھی یہ کر لیتے نا، اپنے بھائی کو سمجھاتے۔ پورا کیریئر اس کا، بلوچستان کی بدقسمتی کے یہاں جو ہے نا سائیکو لوگ، ایسے سائیکو لوگ ہیں جو پتہ نہیں گھر کیسے چلا رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے سیکریٹری بنایا ہوا ہے۔ لیکن کیا کہیں، ان کے ایک بھائی کی بدولت یہ باقی دو، یہ انوار الحق کاکڑ بنا وہ بنتا ہے، ادھر پپیٹ آیا ہوا ہے، بلوچستان کے نام پہ پی ایم بنایا ہوا ہے۔ کون کون سے سیکریٹریز نے لگوائے ہیں، کس کی سمری جاتی ہے، کون لگتا ہے، اور اس کی ایکٹنگ دیکھو خود سے زیادہ، اس کی اوقات اور بہادری میں بڑی خوب جانتا ہوں۔ اس کا پورا کیریئر کریڈٹ کالج سے لے کر لندن اور بعد میں یہاں پہ ترجمانی، یہ 2 نمبر تنظیمیں وہ کرنا چلانا، تو ہم اس کی اوقات بخوبی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کہیں، نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس کی سفارش، انٹیلیجنس والوں کو سب معلوم، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ واقعی جو کمپیٹنٹ افسر ہے اس کو لائیں، اور جنہوں نے یہ کیا ہے اینٹی کرپشن یا نیب یہاں تو بالکل ان ایکٹیو ہے، اور یہاں ان کو ایکٹیو کون کر سکتا ہے؟ جو یہاں کا حقیقی حکمران ہے، اور حقیقی حکمران کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کم از کم یہ ایسے جو سیکریٹری کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ایکشن کراؤ یار۔ ابھی وہ گیا اگلے، وہ پھر ابھی بھی جہاں گیا ہوا ہے وہاں پہ اس کا تیل پہ وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو جو محکمہ دیا ہوا اس پہ اس کا جھگڑا چلتا ہے۔ اس کا ایسا کیریئر ہے کہ وہ جو ڈی سی کے لیے خرچہ آتا تھا یہ چینی وغیرہ کے لیے، وہ بھی ہڑپ کر جاتا تھا یار۔ جہاں جاتا تھا ڈی سی ہوتا تھا، آتے ہوئے وہاں ڈی سی آفس کے وہ پردے بھی لے کے آتا تھا۔ بس ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا بھائی ادھر بڑا اپنے آپ کو ایماندار، خود ساختہ ایماندار بنا ہوا ہے، اور اربوں کی جو ہے نا ریلیزیں مار رہا ہے، کیسے مارتا ہے وہ ہمیں بخوبی پتہ ہے۔ لیکن تیسرے بھائی کو وہ کرو کہ اس کی کچھ اچھائیاں ہیں، اس بدولت آپ لوگوں کی کچھ عزت بچی، لیکن کارنامے تو آپ لوگوں کے ایسے نہیں ہیں۔ کیا کہے، انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اب اس لیول پہ ہم کہتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار بچے ہیں یا بڑے ہیں، اس کے سامنے آپ والد صاحب کی ایسی وہ ہو رہی ہو یا بھائی کی ایسی عزت افزائی ہو رہی ہو تو کیا وہ پڑے گا۔ میری تو بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو خود ہی چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور بلوچستان کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو، یہ نہ کرو کہ یہ اگر ہم ایسے کرپٹ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے تو بلوچستان کی آزادی ان کرپٹوں کو نوازنے سے مشاورت ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر کو خطرہ ہے، حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں، اور اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق، نہ تیرا گھر ہے خطرے میں نہ میرا گھر ہے خطرے میں، عام کا نہیں ہے یہ، اشرافیہ کا وہ خطرے میں ہے۔ تو بلوچستان میں جو ہے نا یہ کرپٹ لوگ اگر آپ کو وہ کرتے ہیں، چاہے یہ بلوچ بیٹھ کے ہیں یا چاہے پشتون بیٹھ کے، تو یہ آپ کو وطن نہیں بچا کے دیں گے، یہ وطن برباد کر سکتے ہیں، کرپشن کر کے اپنا گھر تو بنا سکتے ہیں، لیکن جب وہ کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ، ان کے مطابق تمام فیصلے ہوتے ہیں، پوسٹنگز ملتی ہیں، اور ایسے لوگ لائے جا رہے ہیں جو تباہی کرتے ہیں، نوکریاں بیچتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ریلیزوں پر پیسے لیتے ہیں، تو پھر آپ خود خطرے میں ڈلوا رہے ہو۔ عام بندہ تو پھر نظام سے مایوسی ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف نے آخر میں، کیونکہ مین خبر آرمی چیف والوں کی تھی، کہ جرت کر کے وہ آئے ہیں، اور ان کے جو خاص ہدایات لینے والے سلیم صافی نے بھی آج تو بڑے شوق سے، اس کو یہ نہیں ہوا، سلیم صافی نامی ایک صحافی
صحافی تو خیر بڑی چیز ہے، سو کارڈ صحافی بڑی وہ کر رہا تھا، اس کو تو موقع چاہیے کچھ بیان کرنے کو، اٹھانے کو. یہاں پہ آیا، نہ تربت گیا نہ چمن گیا، یہاں پہ اپنی خانہ پوری کی. وہ ایک چہیتے اسٹیبلشمنٹ کے اس کا انٹرویو کر کے، اور یہاں پہ صحافت نما کاروباری اکا دکا کو چھوڑ کے ان سے وہ کر کے پوری ذمہ داری، اور ماشاءاللہ وہاں سے پورے بلوچستان کا بھی تجزیہ کار بنا ہوا ہے، اور ادھر سے جو ہے نا خیبر پختونخوا کا بھی اور طالبان کا بھی. اوقات کچھ لوگ بڑی دیر سے ان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے، جس میں یہ نمونہ بھی ہے. اور آرمی چیف صاحب نے یقیناً گزارش یہی ہے کہ بلوچستان کے خزانوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگوں کی بھی فکر کریں، اور یہ جو روڈ ہے مہربانی کروا کے، مسلط تو آپ لیڈر ہم پہ کروا دیتے ہیں، مہربانی کر کے ان کو یہ بھی وہ کریں کہ وہ کچھ کر سکیں. حکومتیں کون بنوا رہے ہیں، موجودہ الیکشن کیا چل رہے ہیں، وہ تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو رہا ہے. ہم تو بے بس لوگ، ہم تو گزارش کر سکتے ہیں اپنی عوام کی، اور زیادہ کچھ نہیں. وہ ٹریلین خزانے آپ لوگ تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں لے کے جا سکتے ہیں. ریکارڈنگ بھی ڈی جی ایم آئی صاحب کی اس میں ہی ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کی اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ لوگوں پہ، بلوچستان والوں پہ ویسے ہی شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں وفادار ہیں یا نہیں، تو اتنا تو کرے نا آرمی چیف صاحب کہ یہ روڈ تو بنواتے ہیں. ہم اور یہ ٹرین نہیں مانگ رہے جو ہمارے سی پیک اس پر ہو، ہم میٹرو نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چند سڑکیں کہ ہمارے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تھوڑی گاڑی ادھر ہو گئی پورا خاندان تھا. تو مہربانی کر کے اتنا کر سکیں کہ یہ روڈ ہی ہمارے بنوا دیں، تو آپ لوگوں کا جو ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، ڈی جی سی صاحب اور آرمی چیف صاحب، اگر واقعی تھوڑا سا بھی آپ لوگوں کو بلوچستان والوں کا خیال ہے، تو ایک تو یہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کو سائڈ لائن کروا کے، جو اچھے ریپوٹیشن والے ان بیچاروں کو لائیں، وفاق سے اچھے افسران یہاں لائیں، یہ ڈی سی لوگوں کی کاروبار بند کر دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے روڈ بنوا دیں. اور اب کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی محبت جو ہے نا نواز شریف کے پاس چلی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، تو کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، صحافی ویسے بھی کمزور کا جو ہے نا آواز ہوتا ہے، تو آرمی چیف صاحب کو ایک سرائکی کا شعر ہے جس کا میں نے اپنے مطابق اردو میں کنورٹ کیا ہے. یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ نہ خزاں دکھا نہ بہار بتا، نہ خزاں دکھا نہ بہار بتا، جب ترس آیا وہ دن بتا، مجھے چھوڑ کر جس کو دوست بنایا. مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہماری پی ٹی آئی سے نون لیگ میں چلی گئی، اس حوالے سے کہ مجھے چھوڑ کر جس کو دوست بنایا، اس کی خوبی بتا، میری خطا بتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.